حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہم سب نے سنی ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت کہانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کہانی کا ایک ایسا باب بھی ہے جس پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ وہ ہے جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، یعنی ان کی اور زلیخا کی شادی۔ تو آئیے آج ہم اسی پہلو کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا، ان کا کیا بنا؟ ان کی کہانی کہاں ختم ہوئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم روایات کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیدھا شادی کی روایت پر پہنچیں، کچھ اور اہم واقعات ہوئے تھے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہ واقعات اس کہانی کے اگلے باب کے لیے سٹیج تیار کرتے ہیں۔ تو روایات کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام قید سے رہا ہوئے، ان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور وہ مصر کے وزیر بن گئے۔ اسی دوران زلیخا کے شوہر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑا موڑ تب آیا جب زلیخا نے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا، اور اسی کے بعد ان دونوں کی شادی کی راہ ہموار ہوئی۔ چلے اب آتے ہیں کہانی کے بالکل مرکزی حصے کی طرف، وہ اسلامی روایات جو حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ تو بات بالکل صاف ہے۔ بہت سی تاریخی اور تفسیری روایات میں یہ ذکر واضح طور پر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالآخر زلیخا سے شادی کر لی تھی۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعے کے طور پر نقل کیا جاتا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ تو یہ آتی ہیں سیرت کی کتابوں سے۔ اب سیرت کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ اسلامی شخصیات کی سوانح حیات اور ان سے جڑے تاریخی واقعات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی مذہبی صحیفوں سے الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک ثقافتی اور تاریخی اہمیت ہے۔ لیکن بات صرف شادی تک ہی محدود نہیں ہے۔ روایات کے مطابق یہ کہانی زلیخا کی ایک بہت گہری ذاتی اور روحانی تبدیلی کی بھی داستان ہے۔ اور یہ پہلو کہانی کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب زلیخا ایمان لے آئیں تو نہ صرف ان کی کھوئی ہوئی جوانی اور بینائی واپس آ گئی، بلکہ حضرت یوسف کے لیے ان کی جو دنیاوی محبت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک گہری روحانی عقیدت میں بدل گئی۔ اور بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ کچھ روایات تو اس کہانی کو مزید آگے بڑھاتی ہیں اور یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ اس شادی سے ان کے بچے بھی ہوئے، جن میں 2 بیٹوں افرائیم اور میشا اور ایک بیٹی رحمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی ایک مکمل خاندانی داستان بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اسلامی روایات کا پہلو۔ اب ذرا ایک مختلف زاویہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ بائبل میں بھی حضرت یوسف کی شادی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر ہمیں دونوں بیانیوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ جہاں اسلامی روایات میں زلیخا کا ذکر ہے، وہیں بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی شادی آسنات نامی ایک خاتون سے ہوئی، جو ایک مصری کاہن کی بیٹی تھیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بائبل کا بیانیہ اسلامی روایت کی تردید نہیں کر رہا، بلکہ ایک بالکل الگ ہی ورژن پیش کر رہا ہے۔ یہ دونوں روایات اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب تک ہم نے تاریخی روایات کی بات کی، اسلامی بھی اور بائبل کی بھی، لیکن سب سے بڑا اور بنیادی سوال، خود قرآن مجید اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں نہ تو اس عورت کا نام زلیخا بتایا گیا ہے اور نہ ہی حضرت یوسف سے ان کی شادی کا کوئی ذکر موجود ہے۔ اور بس یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ ایک طرف قرآن ہے جو ہمارا بنیادی حتمی ماخذ ہے، اور دوسری طرف سیرت اور تاریخی روایات ہیں جو بعد میں ان واقعات کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ بنیادی صحیفوں اور ان سے جڑی ہوئی ان روایات کے درمیان کیا تعلق ہے، اور یہ روایات وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی اور تاریخی کہانیوں کی تفہیم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔